وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم قابل احترام حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ محض اس کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے یہاں آنے کا موقع ملا. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ کے شکریہ کے بعد میں اس مسجد کے ذمہ داران اور تمام احباب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آنے کا موقع دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں، مزید آپ سے دینی کام لے اللہ قبول فرمائیں. اللہم آمین. جس موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، فکر آخرت. یہ بڑا عظیم موضوع ہے اور بڑا طویل موضوع ہے. جو وقت مجھے دیا گیا اس میں کچھ اہم باتیں ہماری زندگی میں جس کا جاننا ضروری ہیں. کچھ اہم باتیں دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ باتیں سنائیں، سکھائیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں دعا کرے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہیں، لازمی ہیں، اللہ عمل کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیں، اور عمل کے ساتھ ساتھ یہ اچھی باتیں، یہ صحیح باتیں صحیح معنوں میں اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی بھی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائیں. اللہم آمین. فکر آخرت، یہ موضوع جو ہم سنتے ہیں، فکر ہم جانتے ہیں فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور آخرت کی فکر ہمیں کرنی ہے. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہتر اور ابدی زندگی قرار دیا، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دنیا کے مقابلے میں جو زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی، جس کی کوئی لمٹ نہیں، لامتناہی وہ سلسلہ جو ہے شروع ہوگا یہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد. تو اس آخرت کی تیاری اور اس کی فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کی حقیقت بھی اللہ نے بتا دی، کھول کھول کر اللہ نے سمجھا دیا. دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے، کیا کام ہمیں کرنا ہے، کن کاموں سے بچنا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، طور طریقے بھی جو ہے اللہ نے بتا دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اللہ کے بندے، سب سے بہترین انسان، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اس امت کی فکر میں، میری اور آپ کی فکر آنے والے قیامت تک تمام کی فکر کرتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل عمل کر کے بتایا کہ دنیا میں کیسے رہنا، اللہ کے کیسے بندے بننا ہیں، بحیثیت بندگی کا حق کیسے ادا کرنا ہے، کیا کام ہمیں کرنا ہے، عبادتیں کیسے انجام دینا ہے.
یہ تمام طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے آپ نے بتایا، صرف کہا نہیں، ہم اور آپ کی طرح صرف کہا نہیں کہ ایسا کرنا، بلکہ کر کے بتایا کہ ایسا کرنا ہے، عبادت ایسی کرنی ہے، دعا اس طرح کرنی ہے، صدقہ اس طرح کرنا ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، زکوٰۃ اس طرح ادا کرنا ہے، حج کے طور طریقے پریکٹیکل عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں جو ہم بارہا سنتے ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، بلکہ سنتوں نوافل کا بھی اہتمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، اور بندوں کے حقوق بھی کس طرح ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت جو بھی آپ ایڈ کرتے جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے رشتے بنتے تھے، بحیثیت دوست، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت امیر حاکم، بلکہ وہ تمام کام جو ذمہ داریاں آج یہ پوری امت مل کے بھی ادا نہیں کر پا رہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ذمہ داریاں آج جمعیت و جماعت ہوں، مساجد مدارس ہوں، اسکول کالجز ہوں، یا پوری دنیا مل کے بھی جو کام کر رہی، اللہ کے نبی نے پورے طریقے کیسے کرنا ہے آپ نے کر کے بتایا، اور صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے وہ کام کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا، اور آخرت کی صحیح فکر کیسی کرنی ہے، عملاً کیسی کرنا ہے، یہ جو ہے کھول کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے بتایا، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے انداز میں قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، جیسے ایک ٹیچر، ایک خیر خواہ معلم، استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے، اس سے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے، آخرت کا کیا، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا کیا تصور ہے، کھول کھول کر جو ہے تفصیل سے بہترین انداز میں اس کا نقشہ کھینچ کر جو ہے اللہ نے بتایا۔ مرنے کے بعد کیا مراحل پیش آنے والے ہیں، موت کی سختیاں، موت کی تیاری کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اللہ نے بتائی، قبر کی زندگی بھی، برزخی زندگی، اس کے بارے میں بھی وہاں کیا نعمتیں ملنے والی، صرف عذاب نہیں ہوگا قبر میں، بلکہ اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ملنے والی اچھے بندوں کو جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنی دنیا کو اچھی طرح گزارا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، آخرت کے صحیح معنوں میں تیاری کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی جو ہے خوشخبری اللہ تعالیٰ سناتے ہیں۔ فرشتے روشن چہروں کی شکل میں جو ہے روشن چہرے ان کے ہوں گے، ملک الموت اور ان کے جو آوان انصار ہیں، ان کے مددگار فرشتے بہترین شکل میں آئیں گے، جنتی لباس لے کر آئیں گے، اللہ کا سلام پیش کریں گے، اور آسانی کے ساتھ جو ہے ایک مومن کی روح قبض ہوگی۔ یہ باتیں ہمیں بتائی گئیں۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، وہ بھی بڑے سخت ہیں، وہ مرحلہ بڑا سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے آسان کیا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا جو سچے مومن بندے ہیں، جنہوں نے صحیح معنوں میں زندگی گزاری، دنیا کی زندگی، آخرت کی دنیا میں رہ کر تیاری کی، اللہ ان کو ثابت قدمی عطا کرے۔ اس کٹھن مرحلے میں جہاں انسان اکیلا جائے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، مال اولاد یہ قبر تک جائیں گے، واپس آئیں گے، رشتہ دار، دوست احباب، لیکن قبر میں انسان اکیلا رہے گا۔ منکر نکیر کے سوالات کوئی معمولی بات نہیں، اور منکر نکیر جس سختی سے آئیں گے، جھنجھوڑیں گے، جس شکل و صورت میں آئیں گے خوفناک، حدیث میں اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا، تو وہ مرحلہ بہت ہی مشکل ہوگا۔ اور قبر جو ہے ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے میں نے کہا مومنوں کے لیے، سچے لوگوں کے لیے اللہ وہ مرحلہ آسان کریں، اطمینان سے ایک مومن بندہ جو ہے آسانی کے ساتھ وہ مرحلہ آسان کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اطمینان سے وہ جوابات دے گا۔ بارہ ہم سنتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، یہ سننے میں بڑے آسان سوالات ہیں، اور ایک ادنا مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ میں آسانی سے جواب دے دوں گا، ربی اللہ، دین الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں پر اس کٹھن مرحلے میں ہر ایک جواب نہیں دے سکے گا۔
جس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرے، وہی بندہ جو ہے ان سوالات کے جوابات صحیح معنوں میں دے سکے گا۔ جس نے دنیا میں رہ کر ان سوالات کو عملی شکل میں جس نے جو ہے انجام دیا، اللہ کو رب مانا، اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری، اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اپنے نفس کی نہیں، اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، اور اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف جو قوانین ہیں اس کی پیروی نہیں کی، بلکہ اللہ کے دین کی صحیح معنوں میں پیروی کی، اللہ کو صحیح معنوں میں رب مانا، توحید کے تقاضوں پر عمل کیا، اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، شرک سے اپنے آپ کو بچایا، کفر و نفاق سے، الحاد سے، نفاق سے جس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، وہی بندہ جو ہے صحیح معنوں میں جواب دے گا ربی اللہ۔ اور دینی الاسلام، جس نے اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں اپنایا، چاہے اپنی نجی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، کہیں بھی رہتا ہو انسان، اسلامی تعلیمات سے سچی محبت کی اور اسلام کو فالو کیا، وہی بندہ صحیح معنوں میں وہاں جواب دے گا دینی الاسلام۔ اور جس نے صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، سنا، پڑھا، اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کیا، اللہ کے نبی کی ذات سے بھی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بھی محبت کیا، جس کی عملی زندگی سیرت کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی کی زندگی جو اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ تھی، جس نے صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، وہ آسانی سے وہاں جواب دے گا کہ جو نبی بھیجا گیا تھا اس نبی کا نام، اس کا تعارف جو ہے کرائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں قبر کی زندگی، جس کو آخرت کی پہلی جو ہے منزل کہا گیا۔ یہاں اگر کوئی کامیاب ہو گیا قبر کی زندگی میں، آگے کے جو مراحل آنے والے ہیں آسان ہوں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے سامنے کھڑے ہوتے، زار و خطار ہوتے، بارہ ہم نے سنا ہے، زار و خطار ہوتے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ جب جنت جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا زیادہ نہیں روتے جتنا قبر کے پاس آپ اتنا زیادہ روتے۔ تو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر کوئی یہاں کامیاب ہو گیا آگے کے مراحل اس کے لیے آسان، اگر کوئی یہاں ناکام ہو گیا آگے کے مراحل اس کے لیے آسان نہیں۔ اور یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما رأیت منظرا قد افضى من عذاب القبر، کہ سب سے بھیانک، سب سے خطرناک منظر جو قبر کا منظر ہے، اس سے بھیانک خطرناک منظر کوئی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے معراج کی رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم کے مناظر دکھائے گئے، تو قبر کا جو منظر ہے سب سے خوفناک، سب سے بھیانک جو ہے منظر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن جیسے میں نے کہا، نیک بندوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں رہ کر صحیح آخرت کی فکر کی، عمل کیا، اللہ اس کے لیے قبر کی زندگی بھی آسان کریں گے۔ قبر میں اس کا نیک عمل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، ایک مومن کے ساتھ ایک مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، خوبصورت نوجوان کی شکل میں قبر کی اس تنہائی کو بھی اللہ ختم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عام طور سے ہم عذاب قبر کے بارے میں بہت سنتے ہیں، ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، یقیناً، کیونکہ آج ہماری زندگی ایسے ہی ہے، سستی، کاہلی، غفلت کے شکار۔ لیکن یاد رکھیں، قبر کی زندگی میں نعمتیں بھی ہیں، جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جنت میں کیا مقام ہے وہ مقام بتایا جاتا ہے، جس جہنم سے اللہ نے ہمیں پناہ دی ہے، بچا لیا، اس جہنم کا جو ہے منظر بھی دکھایا جاتا ہے۔ اور قبر میں یقیناً نیک بندوں کے لیے نعمتیں ہیں، برے لوگوں کے لیے جو ہے برا بدلہ ہے، اس کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں۔ اور اسی طرح قبر کا عذاب، بھیانک عذاب، اور قبر کے عذاب کے لیے بہت ساری باتیں بتائی گئی، بارہ ہم سنتے ہیں۔ اس کی سختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہاں ایسے ازدے، ایسے سانپ مسلط کیے جائیں گے، اگر وہاں کا ایک سانپ زمین میں، اگر آج دنیا کی زمین میں ایک پھنک مار دیں، کہا کبھی سبزی نہیں اگے گی، کوئی غلہ اناج نہیں اگے گا، ایسا زہر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال
دی گئی۔ ایسے بہت ساری احادیث میں جو ہیں قبر کے عذاب کے تعلق سے بہت ساری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی۔ اس کے بعد دیکھیے آخرت، جس آخرت کی ہمیں فکر کرنی، آخرت میں حشر کا میدان، جہاں اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے دنیا میں، تمام کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا فنا ہوگی، ختم ہوگی، حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں سب کو جمع کیا جائے گا، ہر ایک کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ اور وہ 5 سوالات ہم جانتے ہیں، 12 ہم سنتے ہیں۔ اس آخرت کی فکر کے لیے ان سوالات کو ہم تیار کر اس کے جوابات، دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ قبر میں کیا سوالات ہوں گے اللہ نے سوالات بھی بتا دیے، کیا جواب دینا ہے، کیسے تیاری کرنا وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ یہاں مطلب وہاں کا پرچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ دنیا کے امتحانات ایسے ہوتے ہیں، کل کیا امتحان میں آنے والا ہے نہیں معلوم، نہیں بتایا جاتا، لیکن اللہ نے آخرت میں کیا کیا سوالات ہوں گے، قبر میں کیا کیا سوالات ہوں گے، کیسے جواب دینا ہے، کیسے تیاری کرنا ہے، سب کچھ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری شان ہے رب ذوالجلال کی، کتنا رحیم ہے اور رب، بندوں کو معاف کرنے والا۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا یصلاح الا الاشقی، جہنم میں وہی بد نصیب کہا اللہ نے، بد نصیب، سب سے بڑا بدبخت انسان جس نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا، اللہ کے انصاف کو نہیں پہچانا، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، اللہ کی عظمت کو نہیں جانا۔ اللہ نے دونوں پہلو اپنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی بھی اللہ نے بتائی، اپنا انتقام عذاب بھی اللہ نے بتایا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ سورہ ہجر میں اللہ نے کہا بتا دو میرے بندوں کو کہ میں بڑا غفور ہوں، بڑا رحیم ہوں، اللہ جیسا کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی ہے بھی نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، کوئی نہیں۔ یاد رکھیے اس معاملے میں کوئی شریک نہیں رب کا، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی اولیاء نہیں۔ اس معاملے میں اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دی، معاف صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، رحم صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اللہ نے کہا غفور رحیم، سب سے زیادہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو لوگ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اگر غلطی ہو بھی جائیں معافی مانگتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، جس اللہ کو ناراض کیا اس اللہ کو راضی کرنے والے بندے، رب کے سامنے رونے والے بندے، گڑ گڑانے والے بندے، اور اس کے لیے اللہ بہترین موقع عطا کرتے ہیں۔ جو زندگی اللہ میں عطا کی ہیں یہ رب کا بڑا فضل ہے۔ جو موقع اللہ عطا کرتے ہیں، سال میں دیکھیے کتنے ایسے موقع آتے ہیں، عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، جس کے لیے کافی خوشخبری ہے۔ عاشورہ کے 2 روزے ہم جانتے ہیں سنت ہے رکھنا، مشروع ہیں، اور اس کے لیے کہا گیا عاشورہ کے روزے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ یہ چھوٹی 2 مثالیں میں دے رہا ہوں، اس کے علاوہ کتنے موقع اللہ دیتا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا بالکل قریب، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ بارہا نصیب فرمائیں، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، رمضان کی فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق دے، اس کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا۔ سلف صالحین جو ہے 6 مہینے سے تیاری کرتے رمضان کی، دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ موقع عطا فرما۔ گزشتہ رمضان دیکھیے کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، دوست احباب رشتہ دار، کتنے لوگ ہم سے بچھڑ گئے، انتقال ہو گیا، پتہ نہیں ہم بھی زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، یہ سانس کب بند ہوگی پتہ نہیں، یہ زندگی کب ختم ہوگی کوئی بھروسہ نہیں، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ دنیا میں اختیار ہم اپنے اختیار سے نہیں آئے، اور جانا بھی ہے تو اپنا اختیار نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ بارہا موقع عطا کرتے ہیں۔ اور رمضان کا پانا بڑی سعادت کی بات ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، بڑی سعادت کی بات۔ تو یہ رمضان بھی جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے عطا کیا، اس میں جو عظیم رات ہیں، شب قدر جیسے عظیم رات اگر کوئی پا لیں تو 1000 مہینوں سے بہتر اللہ نے کہا۔ یہ جو راتیں ہوتی ہیں 10 گھنٹے کی، کم سے کم 10 یا 12 گھنٹے کی رات اگر ہیں، 10-12 گھنٹے مجھے اور آپ کو مل گئے، کتنا بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر۔
جس کا حساب لگا کر لوگوں نے کہا کہ 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے، اللہ اکبر، صرف 10-12 گھنٹے کی رات مجھے اور آپ کو مل جائیں، بڑی سعادت کی بات، آخرت کی ایک بہترین تیاری ہو جائے۔ ابھی دیکھیں ہماری زندگی کا حساب لیں، کتنی عمر ہماری ہیں، کتنے رمضان ہمیں ملے، ہم نے کوشش کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوشش کی، دعا بھی کریں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ اور جو زندگی اللہ عطا کریں صحیح، اس زندگی کو آخرت کی صحیح فکر کرنے کے لیے، صحیح زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، ایسا نہیں کہا کہ دنیا سے بے فکر ہو کے ہم رہیں، جنگلوں میں جائیں، صحراؤں میں رہیں، جی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیں، ماں باپ کو، ایسا حکم نہیں دیا اللہ نے۔ ایک بہترین نظام اللہ نے بنایا ہے، بہترین سسٹم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، اگر مجھے اور آپ کو کسی کو بھی آج، پوری انسانیت آج جو پریشان ہے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، یہ صرف نہیں رونا ہمیں، ہمارے قائد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی آج بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، بہترین انسان بننا چاہتا ہے، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، پوری دنیا میں اگر ٹاپ کرنا چاہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، آپ کی زندگی کو اپنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دن و رات گزارتے تھے، اس طرح اگر میں اور آپ کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ ہم دنیا کے سب سے بہترین بنیں گے۔ صرف دنیا کی حد تک نہیں، قبر کی زندگی بھی ہماری آسان ہوگی، بہترین ہوگی، اور آخرت میں بھی اونچا مقام ملے گا مجھے اور آپ کو، جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے۔ آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی پہاڑ ڈھونا نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ دین آسان ہے، جو دین ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے آسان ہے، اور جس کے لیے اللہ آسان کریں، ہم اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اللہ سے ہمیں توفیق مانگنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ جب تک توفیق نہ دے مجھے اور آپ کو، نہ ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں، نہ گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اللہ ہے کہ رب توفیق دے۔ اللہ سے ہمیں توفیق مانگنا ہے۔ اور آج دیکھیے دنیا کی فکر میں انسانیت کیسے تباہ ہو رہی، کتنی غفلت کے شکار ہیں۔ جو لوگ دنیا کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکے، وہی لوگ جو ہیں غفلت کے شکار۔ آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، ہم دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، ایسے لگتا ہے کہ کبھی مرنا نہیں ہے، ایسے جی رہے ہیں کہ شاید مرنا ہی نہیں، موت نہیں آئے گی، یا آئے گی تو دیکھا جائے گا، اس طرح کے دعوے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ اس شر سے بچائے۔ اس امت کا فتنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال ہے، اس امت کا فتنہ مال ہے۔ آج غور کریں، ابھی قیامت کے قریب پتہ نہیں کیسے مراحل آنے والے ہیں، جس کی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اللہ کی طرف سے پہلے سے۔ آج بھی دیکھیے ہم سوتے ہیں، ہماری آنکھ بند ہوتی ہے تو دنیا کی فکر میں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگ بھی ہیں ایسی بات نہیں، لیکن اکثریت آنکھ بند ہو رہی ہے تو دنیا کی فکر میں، آنکھ کھل رہی صبح میں تو دنیا کی فکر میں، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ جبکہ سوتے وقت جو دعا سکھلائی گئی، بہترین دعا، جاگتے وقت جو دعا سکھلائی گئی، اس میں یہی تصور دیا گیا، دنیا آخرت کا تصور، کہ ہماری زندگی اتنی ہے، تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبا کر نکالے، کتنا پانی آئے گا؟ ایک قطرہ پانی۔ یہ دنیا ہے، ایک قطرہ، ایک قطرہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، اور یہ سمندر آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ آج اگر میں اور آپ مر گئے، سمجھیے ہماری دنیا ختم، اب ہماری آخرت شروع، ہماری قیامت قائم ہوگی۔ من مات قد قامت قیامتہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا انتقال ہو جائے، جو مر جائے، اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کا حساب کتاب شروع، قبر کا عذاب یا نعمتیں شروع، آخرت کے مراحل کے لیے اس کو تیاری کرنا۔ اللہ اکبر، اتنی باتیں واضح انداز میں سمجھائی گئی، اس آخرت کی فکر کے لیے کہا گیا۔ حشر میں جواب دینا ہے، دنیا ہی میں جواب دینا ہے، دنیا ہی میں آج ہمارے ساتھ رہنے والے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں انسانیت کہ حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ اور جو بندہ
اللہ کے حقوق ادا نہ کریں، میں اور آپ اگر اللہ کے حقوق ادا نہ کریں، یاد رکھیے ہمیں توفیق نہیں ملے گی کہ ہم بندوں کے صحیح معنوں میں حقوق ادا کریں۔ آج افراد تفرید بھی ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ اللہ کی عبادت میں بہت آگے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، فرض روزے نفل روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات، حج پہ حج، عمرے پہ عمرے، لیکن حقوق العباد میں صفر ہیں۔ ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو دوست احباب کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ حقوق العباد میں ماشاءاللہ آگے، بہت آگے نظر آتے ہیں، خیر خواہی، ہمدردی، صدقہ و خیرات، لوگوں کی مدد کرنے میں بڑے آگے ہیں، مال دولت خرچ کرنے میں بڑے آگے، لیکن اللہ کے حقوق میں بڑی کوتاہی، فرائض کی پابندی نہیں، فرائض کی پابندی نہیں۔ رمضان آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، روزے رکھنے کی توفیق نہیں، شب قدر کو پانے کی کوشش نہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی کوئی اس کے اندر جو ہے تڑپ نہیں ہے، کوشش نہیں۔ تو دیکھیے افراد تفرید کا معاملہ بھی الحمدللہ وہیں پر اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو دونوں کو لے کر چل رہے ہیں، حقوق اللہ کو بھی ادا کر رہے ہیں اور حقوق العباد بھی کوشش میں ہیں، لگے ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ تو مجھے اور آپ کو ایسے نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ بیلنس صحیح رہنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے آخرت کی تیاری کے حشر کے میدان میں جو حساب ہوگا، 5 سوالات میں نے اشارہ بھی کیا، آپ جانتے ہیں، عمر کے بارے میں پوچھا جائے، پوری زندگی اللہ نے جو عمر دی تھی، جتنے بھی اللہ جس کو دیں، جس کو بھی جتنی بھی عمر دے اللہ تعالیٰ، 10 سال 20 سال 30 40 50 60 70 جتنی بھی اللہ نے جس کو دی ہیں، پوری عمر کا بھی سوال ہوگا۔ اس کی تیاری کرنا، اس کی فکر کرنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنا ہے، عمل کرنا ہے مجھے اور آپ کو، حساب دینا ہوگا رب کے سامنے۔ جب تک حساب نہیں دیں گے وہاں سے ہٹ نہیں سکتے ہم لوگ۔ آج ہم دنیا کا حساب دینے کے لیے تیار نہیں، محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ روزانہ سونے سے پہلے جیسے ایک تاجر اپنی بزنس کا حساب کرتا ہے، آج کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ میں نے کیا کیا، کیا کر رہا ہوں، کتنے گناہ میں نے کیے، اس کے لیے توبہ کرنا ہے، کتنے حقوق میں نے ادا نہیں کیے، اس کی فکر کرنا ہے، کتنے لوگوں کو میں ستا رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں دنیا میں ہی۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے لوگوں اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ اللہ حساب لیں۔ وہاں کوئی بچنے والا نہیں، ابھی موقع ہے، میں اور آپ اپنا حساب کر لیں، جائزہ لے لیں، روئیں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے معافی مانگ لیں، جو حقوق باقی ہیں جس کو مال دینا ہے دے دیں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن روپیہ پیسہ نہیں ہوگا ہمارے پاس، دینار و درہم نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہم آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ لے کے نہیں جائیں گے کوئی، چاہے کتنی بھی دولت کما کے رکھے ہوں، بینک بیلنس ہو، بلڈنگیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں، کچھ لے کر جانا نہیں۔ اور کس کے لیے کما رہے ہیں، یہ بھی عجیب و غریب معاملہ، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کما رہے ہیں، بہت اچھی بات، اپنا حق ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، دوست و احباب کا، اور جس کا اللہ نے حق بتایا ہے مال میں، اگر صحیح نیت سے کما رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ مال ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگا، نجات کا باعث ہوگا۔ لیکن آج کیا کر رہے ہیں لوگ، ایسی اولاد کے لیے مال کما رہے ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹ گئی، جو ناشکری ہے رب کی، جو مال صحیح خرچ نہیں کرتے، دنیا ہی میں دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں ماں باپ، سرپرست، نگران، کیا اولاد ایسی نافرمان ہے، نہ اللہ کے حقوق ادا کر رہی ہے، نہ خود ماں باپ کی، پیسہ لاکھوں کروڑوں میں ہے، بچے جو ہے برباد کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ابھی مرنے کے بعد پتہ نہیں یہ اولاد کیا کرے گی۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے، آخرت کی فکر کر کے مال میں اللہ نے جو حقوق بتائے ہیں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، اولاد کے بھی رکھیں، وراثت کا جو حق اللہ نے رکھا ہے، اولاد کا بھی حق ہے اس میں دینا ہے، اس پر بھی اللہ نے اگر نہ دیں جہنم کی وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ۔ اسلام نے منع نہیں کیا اولاد کے لیے کمائیں، لیکن اس کی لمٹ ہے، اتنا ہی کمائے جتنی ضرورت ہے، اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، جیسے میں نے کہا
اتنا کما رہے ہیں، اتنا صرف کمانے کی فکر ہے، اچانک موت آ رہی ہے، حادثہ ہو رہا ہے، یا تو بیماریوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، آخر کب بیدار ہوں گے میں اور آپ؟ کب یہ خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ یہ سستی، کاہلی، عجیب و غریب ماحول۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ ابھی پتہ نہیں کتنے بیانات سننے کی ضرورت ہے، کتنے جمعہ کے خطبے، کانفرنس ہیں، بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے کانفرنس، اور یوٹیوب میں آپ چیک کریں، بڑے بڑے علماء کے بیانات ہیں، چیخنے چلانے والے بھی ہیں، رونے والے بھی ہیں، پیار سے سمجھانے والے بھی ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں اور کیا چاہیے، کتنا سننا چاہتے ہیں، لیکن عمل کب کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ عمل ہماری زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب سنتے بھی ہیں تو عمل کے جذبے سے سنیں، غور سے سنیں، غور کریں، ہمارے فائدے کے لیے باتیں بتائی جا رہی ہیں، چاہے بتانے والا کوئی بھی ہو، چاہے پروگرام رکھنے والا کوئی بھی ہو، چاہے کسی مسجد میں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، یہ دیکھنا ہے مجھے اور آپ کو کیا بات بتائی جا رہی ہے، یہ میرے فائدے کی ہے یا اس میں میرا نقصان ہے؟ ہاں یقیناً آج بڑے بڑے اسٹیج سجائے جاتے ہیں جہاں قال اللہ قال رسول نہیں ہے، کتاب و سنت سے ہٹ کر تعلیم دی جا رہی، توحید کے نام پر شرک کی تعلیم دی جا رہی، سنتوں کے نام پر بدعت و خرافات پھیلائے جا رہے ہیں، نیکی کے نام پر شر پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسے بھی ہیں لوگ، لیکن ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، عقل جو اللہ نے دی ہے صحیح استعمال کرنا ہے، صرف لوگوں کے بہکاوے میں آ کر نہیں رہنا ہے، رب سے توفیق مانگنا ہے، اللہ سے توفیق مانگنا ہے، حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اللہ سے جو ہے توفیق مانگنا ہے کہ اللہ مجھے حق کی طرف ہدایت دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں کرتے، تشہد کی جو بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے حق کی طرف جو ہے رہنمائی فرما۔ اور عام دعاؤں میں آپ دیکھیں کتنی دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اللہ کے نبی نے ہدایت مانگی اللہ سے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، بہترین 4 کلمے جس میں سب سے پہلے ہدایت مانگی۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، اے بندو کلکم ضال، تم سب گمراہ ہو سوائے وہ جس کو میں ہدایت دوں۔ اللہ نے کہا تم مجھ سے ہدایت مانگو، توفیق اللہ سے مانگنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے۔ آج دیکھیے دنیا کو جتنا ہم اور آپ نے سمجھا ہے، جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کاروبار، مادہ پرستی، صرف کمانا کمانا کھانا، یہ دنیا کی فکر، اس کی آدھی فکر بھی اگر میں اور آپ کر لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ جتنا وقت دنیا کے لیے لگا رہے ہیں، صبح شام اگر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ کے غور فکر کر لیں، محاسبہ کر لیں اپنا، توفیق مانگ لیں اللہ سے، توبہ کر لیں اللہ کے حضور، اور بندوں کے حقوق بھی جائزہ لے لیں کہ میں نے کیا کیا، کیا کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ میرے آپ کی دنیا بھی اچھی گزرے گی، قبر میں بھی پتہ نہیں یہ آنکھیں کب بند ہو جائیں گی، روزانہ بند ہوتی ہیں ہماری آنکھیں، ہم سو کر اٹھتے ہیں، یہ چھوٹی موت کہا گیا، آج بھی ہم سونے والے ہیں، رات شروع ہو گئی، پتہ نہیں کل ہماری آنکھیں کھلے گی نہیں کھلیں گی، نہیں معلوم۔ محاسبہ کریں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے، جانے سے پہلے بھی ابھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم غفلت کی زندگی نہیں گزاریں، انشاءاللہ گزاریں گے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نیت کریں سب انشاءاللہ، نیت کر کے اٹھیے، اللہ توفیق دینے والے۔ انما الاعمال بالنیات، کبھی ہم نہیں کرتے ہیں لیکن نیت اگر پختی ہے، ارادہ سچا ہے، اللہ اجر دیتے ہیں، گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں، صرف نیت بھی کر لے بندہ، اگر موقع نہ بھی ملے اللہ معاف کرنے والے۔ ہم نیت نہیں کرتے، برائیوں کے لیے بغیر سوچے سمجھے نیت کرتے ہیں لوگ آج، نیکی کا کام کرنے کے لیے نیت نہیں، 10 بار سوچیں گے، 1000 بار سوچیں گے، دیکھیں گے ابھی دیکھیں گے ابھی دیکھیں گے، ہے نہیں ہے ایسا ماحول ہمارا۔ نیکی کرنے کے لیے پوچھ بولتے نا، نیکی کرنے کے لیے پوچھنا نہیں ہے، مشورے نہیں کرنا ہے، نیک کام ہے، موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اسباب ہیں، وسائل ہیں۔ ابھی مسجد کا اعلان ہوا، اوپر کی مسجد، اوپر کا حصہ تعمیر، نیت کر کے اٹھیں، دینے والا اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، نیت بھی نہیں کرتے کچھ لوگ، نیت کریں گے میں دوں گا، پیسے نہیں ہیں تو بھی نیت کیجیے اللہ انتظام کریں،
اللہ ہمیں آپ کو ذریعہ بناتے ہیں، ہم کوئی کمال نہیں کرتے، ہم خود اللہ کے ہیں، یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اب پوری مسجد بنانا بھی ضروری نہیں، کسی بھی حصے میں آپ کسی بھی چیز کے مسجد کے بنانے میں کوئی بھی کام میں حصہ لگا لیں۔ اگر کسی کے پاس 1 روپیہ بھی ہے، کسی کے پاس اگر اتنا کوئی غریب ہے کہ 1 روپیہ بھی دیں، آپ جو ہے بڑے بڑے مالداروں سے آگے بڑھ جائیں گے اجر و ثواب میں۔ بڑے بڑے جس کے پاس 1 کروڑ ہے وہ 1 کروڑ خرچ کر رہا ہے، کوئی 1 لاکھ، آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہیں یا 10 روپے 100 روپے ہیں، اتنا ہی پیسہ لگائیے، آپ بھی اس کے برابر اجر و ثواب میں آگے، یا تو برابر ہوں گے یا تو آگے بڑھ جائیں گے، نیت اگر اچھی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان ہے، یہ آخرت کی فکر ہے۔ جنت میں گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ، عالی شان جنت میں گھر۔ اللہ اکبر، دنیا میں آج دیکھیے کچھ لوگ چھوٹا گھر بنانے میں بڑے فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ مہنگائی دیکھیے کیسے زوروں پر ہے، گھر بنانے کتنے دن لگ جاتے ہیں، مہینے لگ جاتے ہیں، محنت الگ صرف ہوتی ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ آخرت کے لیے کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ، چھوٹی سی چھوٹی رقم بھی خرچ کریں، جنت میں گھر بنا دے گا اللہ تعالیٰ، بنا چکا ہے اللہ تعالیٰ، جنت بھی بنا دیا ہے، سب کو جہنم بھی اللہ نے بنا دیا۔ ہم اور آپ کیا کرنے والے سب معلوم ہے رب ذوالجلال، صرف نیت کرنا ہے، ہم لوگوں نیت کرنا ہے، جو طاقت اللہ نے دی ہے، جو مال اللہ نے دیا ہے، صرف آگے بڑھ کے خرچ کرنا ہے، اپنے نفس کو کچلنا ہے۔ یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، کوئی اور دشمن نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ کوئی رشتہ دار ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہم خود اپنے دشمن ہیں، ہمارا نفس جو یہاں ہے، ہمارا نفس یہ سب سے بڑا دشمن ہے میرے اور آپ کا، جو روکتا ہے، جو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، برائیوں کی طرف ابھارنے والا ہمارا نفس ہے، خیر سے روکنے والا خود ہمارا نفس ہے۔ اگر آخرت کی صحیح فکر کرنا، اس نفس کو کچلنا ہے، اس نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، مجھے اور آپ کو قابو پانا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے کہا جو اس نفس کو خواہشات برائیوں سے روک لے وہ کامیاب ہونے والا، دنیا میں بھی کامیاب، قبر کی زندگی میں بھی کامیاب، آخرت میں جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے انشاءاللہ، اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیں، نفس کا تزکیہ کر لیں۔ قد افلح من زکاہا، سورہ شمس میں بھی اللہ نے کہا، سورہ اعلیٰ میں بھی کہا، تزکیہ میں اور آپ کر لیں۔ یہ وعظ و نصیحت، یہ مجلسیں، دروس رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ ہو جائے میرے اور آپ کا، تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، آخرت کی صحیح فکر پیدا ہو۔ صرف مذاق نہیں ہے، ہنسی مذاق، یہ زندگی مذاق کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ دنیا اللہ نے ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وقت برباد کریں، وقت کو ضائع کریں اور سنیں اور انسنی کر دیں، بلکہ میرے اور آپ کا فائدہ ہے، میرے اور آپ کا فائدہ۔ اگر یہ باتیں ہم اور آپ سمجھیں، اس پر عمل کریں تو میرا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے میرا نقصان ہے۔ کوئی احسان ہم نہیں کر رہے ہیں رب پر یا کسی اور پر، تو سب سے بڑا دشمن ہمارا جو ہے ہمارا نفس ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنا ہے، صحیح تیاری کرنا ہے آخرت کے لیے۔ تو آخرت کی تیاری، جیسے میں نے کہا، فکر آخرت بڑا طویل موضوع ہے۔ حشر کا میدان میں بتا رہا تھا، پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر دیکھیے دوسرا سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ حالانکہ پوری عمر میں جوانی داخل ہے نہیں ہے، کسی کی پوری عمر کے بارے میں سوال اللہ کر رہے ہیں، جوانی داخل ہے نہیں ہے، داخل ہے۔ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں خاص سوال ہوگا، تو جوانی بڑی اہم ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان مرد یا عورت جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزاری۔ نوجوانی، اللہ اکبر، میں اشارہ کر رہا ہوں، جوانی سب جانتے ہیں، انسان کی طاقت، قوت، اسباب، وسائل وہ حاصل بھی کر سکتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، بڑے بڑے کارنامے نوجوانوں نے، بڑے بڑے کارنامے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ سورہ احزاب میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہا جنہوں نے جوانی کی عمر میں، انبیاء بھی اس میں شامل ہیں،
صدیقین، شہداء، صالحین، قیامت تک آنے والے. کہا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اللہ نے کہا ایسے مرد، ایسے نوجوان جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ کام کیا، وہ عبادت کی، وہ اخلاق اپنائے، حقوق اس طرح ادا کیے، آخرت کی اس طرح صحیح فکر کی، دنیا کی زندگی اس طرح گزاری جیسے اللہ نے حکم دیا. اللہ نے کہا کچھ لوگ گزر گئے کر کے کامیاب ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں اللہ نے کہا انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع ملے گا ہم وہ کارنامہ انجام دیں. اللہ اکبر. تو اگر وہ موقع ابھی ہمیں نہیں ملا ہے تو انتظار کریں، توفیق مانگے اللہ سے، ضرور اللہ موقع دے گا. مال خرچ کرنے کا موقع، جوانی عبادت کرنے کا موقع اللہ دے رہے ہیں. الحمدللہ سب کو اللہ عطا کر رہے ہیں. تیار ہیں ہم لوگ؟ اگر اب تک بھی نہیں کیے ہیں پلاننگ، اب سے تو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کی اکثر عمریں 60-70 کے درمیان، بہت کم لوگ آگے جائیں گے 70 کے بعد، بہت کم. آج تو نوجوان اکثر مر رہے ہیں. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نوجوان سب سے زیادہ مرنے والے نوجوان. اب جس کی جو عمر ہے، جس بڑھاپے کی عمر کو جو پہنچ چکے ہیں، آگے کوئی مرحلہ نہیں، بڑھاپے کے بعد کوئی مرحلہ نہیں. کسی کے 5 سال 10 سال زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا. تو آئیے پلاننگ کریں کہ کیا کام کرنا مجھے، اور آخرت کی صحیح فکر کیسے کرنا ہے، کیسے نماز سدھارنا، اصلاح کرنا ہے. رات میں اٹھ کر نیند نہیں آتی. آج دیکھیے لوگوں کو شکایت ہے نیند نہیں آتی، تو کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. عبادت کریں، قرآن کی تلاوت سنیں، ذکر و اذکار، درود پڑھیں کثرت سے، فکر کریں آخرت کی. نیند کا نہ آنا بھی اللہ کی رحمت ہے. نیند بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑی عظیم نعمت ہے. لیکن اگر نہیں آ رہی نیند، ذکر میں، تلاوت میں گزاریں، سکون ملے گا. سکون پانے کے لیے کیا کر رہے ہیں نوجوان؟ غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور صحت خراب کر رہے ہیں. جسم کا بھی نقصان، مال کا بھی نقصان، عمر کا بھی نقصان، بربادی ہی بربادی. صحیح چیزیں اپنائیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں. اللہ نے کہا یہ دنیا کی چیزوں میں نہیں، یہ لذتوں میں نہیں، یہ تھوڑی سی لذت ہے، بلکہ حرام کام کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری؟ یہ کوئی مذاق نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا. تو ابھی سے عزم کر کے اٹھیں، پختہ ارادے کریں کہ ضرور ہم کچھ اچھے کام کریں. ارے کم سے کم اپنا بھلا تو سوچیں. نوجوان بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے، اپنا تو بھلا کریں، کم سے کم اپنا بھلا، کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میری دنیا اچھی گزرے، خبر میں اور سکون سے رہوں، آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. اپنی بھی فکر نہیں ہے، نہ اپنے ماں باپ کی فکر ہے. جو شادی کر چکے ہیں نوجوان، بیوی بچوں کی بھی فکر نہیں. کیا زندگی گزار رہے ہیں میں اور آپ؟ جن ماں باپ نے احسان کیا بچپن سے، ان کو خون کے آنسو رلا جی. بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے ہمارا؟ باہر بڑے اچھے بنتے ہیں، گھر میں آ کر سب سے برے بنتے ہیں. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اللہ کے نبی نے کہا تم میں سب سے بہتر جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے سب سے بہتر وہ بہتر انسان جو صحیح معنوں میں عمل کر کے بھی، حقوق و معاملات انجام دے کر بھی آخرت کی صحیح فکر کرنے والا انسان، جو اللہ کی نظر میں بھی بہتر ہو. باہر بہتر ہیں، سب بہتر ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہی جو ہے جنگلی جانور بن جاتے ہیں کچھ لوگ. جنگلی جانور، نعوذ باللہ من ذلک. اور یہی سلوک اگر کوئی ہمارے ساتھ کرے تو برداشت نہیں. دیکھیے انسان جو ہے چند منٹ میں فیصلہ کر سکتا میں کیسا ہوں. اگر یہی سلوک جو ہم کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اگر ماں باپ ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے جو ہم کر رہے ہیں، ہماری بیوی ہمارے بچے بھی یہی سلوک کریں جو ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں برداشت نہیں. خود ہمارا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے انسان. ہم اپنوں کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، اپنا ادب احترام کرنا نہیں آتا. دیکھیے جو بندہ اپنا ادب احترام نہیں جانتا وہ کسی کا ادب احترام نہیں کر سکتا.
نہ اللہ کا ادب و احترام کرے گا۔ دیکھیے آج مسجدوں میں بیٹھ کے، ابھی جمعہ میں ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ مسجد میں خطبہ سنتے ہوئے بھی چیٹنگ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا احترام رہا اللہ کا، ادب احترام، مسجدوں کا احترام نہیں رہا۔ دنیا کی فکر بس، مسجد میں بیٹھ کے بھی خوش و خدو کہاں ہیں؟ صحابہ جہاں دنیا کو وہیں چھوڑ کے آتے تھے جہاں ہم جوتے چپل اتارتے ہیں، آج ہم پوری دنیا کو بسا کے آ رہے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کون سی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کہاں گیا خوش و خدو؟ صرف دنیا کی فکر میں آ رہے ہیں، تبھی دنیا کی فکر میں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں ہم لوگ؟ خیر وسوسوں کا آنا الگ بات ہے، لیکن ہم خود اس وسوسوں کے شکار ہو کر مزید سوچیں۔ شیطان تو اللہ نے کہا کہ تھوڑا سا وہ کوشش کرتا ہے، اس کا ساتھ دے رہے ہیں ہم لوگ۔ مسجدوں کا یہ صورت حال ہے تو گھر ہمارے کیسے گزرتے ہیں، گھر میں زندگی کاروبار میں کیسے گزرتی ہے۔ غفلت کی انتہا ہو چکی، غفلت کی انتہا ہو چکی، دعاؤں کی پابندی نہیں کریں ہم لوگ تو نظر بد کے شکار ہوں گے۔ جادو کے اثرات ہو رہے ہیں لوگوں پر، روحانی بیماریوں میں ملوث ہیں، جو اللہ نے کہا ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ارے اچھے لوگوں کو اللہ آزماتے ہیں، اچھے لوگوں کو اللہ آزماتے ہیں، ہم تو عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ آج پوری دنیا عالم اسلام کا دیکھیں منظر کیا ہے، وہ منظر دیکھنے سے پہلے دنیا میں اللہ قبر کا عذاب، جہنم کے عذاب، قیامت کا ہولناک جو مناظر دنیا میں دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کرونا کی بیماری ابھی چند سال پہلے گزری، سب کے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ابھی قیامت کا منظر اللہ نے دکھا دیا، حشر میں کیا ہونے والا ہے ایک چھوٹا سا نقشہ اللہ نے دنیا میں جو ہے بتا دیا، لیکن پھر بھی جو ہے کرونا کی بیماری میں بیوی جو ہے شوہر کے قریب نہیں جا رہی، ایک بیٹا اپنے باپ کو جو ہے کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، چھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ منظر جو اللہ نے قیامت کا، حشر کا میدان کا منظر دنیا ہی میں دکھا دیا اللہ تعالیٰ، اب بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر بھی ہوش میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسی زندگی گزارے میں اور آپ، اور کیا کیا سوالات، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ مال صحیح جگہ سے کمانا بھی ضروری ہے، صحیح جگہ خرچ بھی کرنا ضروری ہے۔ کیا فکر ہے ہماری؟ صرف مال آ جائے بس، فکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مروی ہیں، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، صرف پیسہ ملے بس یہ فکر ہے لوگوں کو، کیسے بھی ملے پیسہ ہونا۔ پیسہ فتنہ ہے، یہ جتنا آئے گا مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ بڑے بڑے مالداروں کو جا کے دیکھیے، پیسہ کہاں رکھے پریشان ہیں، پیسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ غریب صرف فکر کر رہا ہے کہ پیسے کیسے کمائیں، مالدار کو پیسے بھر بھر کے دے رہے ہیں، اللہ کہاں رکھے پریشان، کیسے کتنا استعمال کریں پریشان، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں پریشان، نیند نہیں آ رہی، اچھا کھا کر اچھا پہن کر، نیند کی گولیاں کھا کر بھی نیند میسر نہیں۔ اللہ فتنہ بن گیا ہے مال، کیا فائدہ؟ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا، بیوی شوہر کی دشمن، شوہر بھی دنیا ہی میں اس مال کے لیے اپنے ہی دشمن بنے ہوئے ہیں، کوئی اور نہیں۔ اجنبی تو اجنبی ہیں، اپنے دشمن بنے ہوئے آج۔ پھر کیوں مال کی اتنی حرص کیوں ہے ہمارے اندر؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے کہا بڑی حرص ہے انسان، ایک سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تو دوسرے کی تلاش میں جائے، ایسی حرص ہے۔ اور صرف اللہ کے نبی نے کہا مٹی، قبر کی مٹی ہی یہ حرص کو ختم کرنے والی، دنیا میں نہیں ختم ہوں گے، یاد رکھیں کتنی بھی کوشش کریں۔ اور کہاں خرچ کیا، یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے، لوٹا رہے ہیں، پیسہ اللہ نے دیا لوٹا رہے ہیں، کہاں؟ سوچ سمجھ کے خرچ کریں، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، یہ بھی ضروری، اللہ پوچھے گا۔ اللہ کے راستے میں دیے، صحیح جگہ خرچ کیے، کتنا خرچ کیے۔ آج ہماری شادیاں دیکھیے، ایک ایک رات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپئے پانی کی طرح لٹا رہی مسلم قوم، تعلیم کی کوئی فکر نہیں۔ جی
تعلیم کی کوئی فکر نہیں۔ آج پتہ نہیں کتنے یونیورسٹی بن سکتے تھے، کتنے مساجد، کتنے مدارس، کتنے دعوتی سنٹر، یتیم خانے، غریب خانے، پتہ نہیں کتنے کام ہو سکتے تھے۔ شادیوں میں برباد کر رہے ہیں اپنے پیسے۔ جب بل پے کرنا ہوتا تب سمجھ میں آتا، عقل آتی تب۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اتنی موٹی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اللہ نے دیا ہے تو جیسے چاہے کریں۔ پھر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ پھر یاد رکھیں جو بدماشی ہم کر رہے ہیں، جو نافرمانی کر رہے ہیں، پھر اللہ وہی کرے گا جو اللہ کو کرنا، انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ، سزا دے گا، پکڑے گا، دنیا ہی میں پکڑے گا۔ دنیا ہی میں مصیبتوں میں، پریشانی، حادثات، بیماریوں میں اللہ مبتلا کر رہا، پھر بھی عقل نہیں آ رہی، پھر بھی عقل نہیں آ رہی۔ اور آج ایسے جی رہے ہیں دنیا میں کہ گویا ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے دنیا میں رہ رہے ہیں، ایسا آرام کر رہے ہیں گویا دنیا میں پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے ہم لوگ۔ دنیا میں شاید سرٹیفکیٹ دی گئی ان کو، جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ خود دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ ارے صحابہ جن کو سرٹیفکیٹ دی گئی وہ اور آگے بڑھیں، اپنی زندگی میں اور تبدیلی لائی، آخرت کے صحیح فکر کی، حقوق ادا کیے، روئے گڑ گڑائے۔ یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو واپس لی جائے خوشخبری۔ آج ہمیں کس نے کہہ دیا کہ ہم جنتی ہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ ہم اچھے لوگ ہیں؟ کس نے کہہ دیا؟ عجیب ماحول ہے۔ یا دوسروں کو ستا رہے ہیں، اس کو کافر، اس کو بدعتی، اس کو یہ، اس کو وہ، اپنی کوئی فکر نہیں، افراد تفرید کے شکار۔ اور آخری سوال کیا ہوگا؟ علم کے بارے میں، چاہے دنیا کا ہو، دین کا ہو، جو بھی مفید علم اللہ نے دیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اس میں علماء بھی شامل ہیں، ڈاکٹر، انجینئر بھی ہیں، ہر ایک شامل ہے، ہر ایک شامل ہے، جس کو بھی جو علم کتاب و سنت کا جتنا بھی علم اللہ نے دیا تھا کہاں تک اس پر عمل کیا میں اور آپ۔ بہت سنتے ہیں آج ہم لوگ، سننے کی عادت ہے تو عمل کا جذبے سے سنیں، عمل کریں، میرا بھلا ہوگا، آپ کا بھلا ہوگا، اصلاح ہوگی میری اور آپ کی، ہمارا گھر جنتی نما بنے گا انشاءاللہ۔ ہم کر رہے ہیں اچھے نیک ہیں تو الحمدللہ انشاءاللہ کہیں، میں مومن ہوں انشاءاللہ، میں جنتی ہوں انشاءاللہ۔ لیکن فکر کرنا ہے آخرت کی صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں شاید سمجھ میں آ گئی باتیں، بڑا موضوع طویل ہے، وقت بھی شاید میرا ختم ہو گیا جو وقت دیا گیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ سمجھ میں آ رہی تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ کو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ میں بولنے والا اکیلا ہوں، آپ سننے والے بہت سارے، ہر ایک کا سمجھنے کا کیا معیار ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ہی سنائے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی، بارہا آپ سنیں، اگر پھر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی دعا کریں اللہ سے، توفیق دینے والی ذات اللہ کی۔ یہ اہم باتیں جو کتاب و سنت میں ذکر کی گئی ہیں، علماء نے اپنی تجربے کی روشنی بیان کیا، وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے، آخرت کے صحیح فکر کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اس کے لیے جو باتیں ہم نے سنی ہیں اور دیگر جو باتیں اہم ہیں ہمارے لیے، اللہ وہ علم نافع ہمیں عطا فرمائے، عمل صالح کی اللہ توفیق دیں، حلال روزی اللہ عطا فرمائے۔ آخرت کے جو بھی مراحل ہیں، قبر کی زندگی، اللہ قبر کی زندگی آسان فرمائے، قبر کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ بچائے، محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مکی بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، پورے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے نام پر متحد بنائے اللہ تعالیٰ، دلوں میں جو کدورتیں نفرتیں اللہ مٹا دیں۔ اللہم الف بیننا، اللہم الف بیننا، اللہم لا یؤلف بیننا الا انت، اللہم اصلح ذات بیننا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، رب ارحمہما کما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد مسجد کے ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ تمام کا بھی، حاضرین کا، حاضرات کا، کہ آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔